بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم خان صاحب. اسٹرالوجر ہیں، 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور جوتش میں انٹرنیشنل ڈگری یافتہ ہیں، اور آج ان سے کچھ بات کرنی ہے. جی، خان صاحب کے لیے آسانیاں کا سلسلہ تھوڑا سا شروع ہوا. خان صاحب کو 15 مئی کو 190 ملین پاؤنڈ میں ریلیف ملا، ضمانت منظور ہوئی 110 لاکھ کے مچل کے جمع کروانے پر ان کی ضمانت. اور اگلے ہی دن 16 تاریخ کو ان کی پیشی تھی، جو پیشی ویڈیو لنک کے ذریعے ہونی تھی سپریم کورٹ میں. وہ پیشی نہیں ہو سکی، مگر اس کے دوران ایک چیز ہوئی کہ جی خان صاحب کی ایک تصویر وائرل ہو گئی، اور ہر جگہ پہ وہ ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، ہر جگہ پہ وہ ٹرینڈنگ میں ہے. اور لوگوں نے خان کا دیدار کیا. جی بڑا خوش ہیں لوگ، خان کا دیدار ہو گیا. اچھا جی، اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ معظم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ 22 تاریخ سے خان صاحب کے لیے ریلیف شروع ہو رہا ہے، مگر معظم صاحب کی پیشن گوئی سے پہلے ہی ریلیف شروع ہو گیا، یعنی کہ پیشن گوئی تقریباً سچ ثابت ہوئی. اب آگے کیا ہونے والا ہے، ریلیف کب ہے اور خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، یہ معظم صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. سر، خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ میں ریلیف، ضمانت منظور ہو گئی. اب 2 کیسز اور جو اہم کیسز ہیں، ایک سائفر اور دوسرا نکاح والا. اب ان کا فیوچر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ریلیف ہوتا تو وہ باہر آتے. کلیئر جی، یہ ان کو ایڈوانٹیج آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 22 مئی گزرے گی تب ریلیف نظر آنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ابھی ان کو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ ان پر مچل کے جمع کرائیں، ہم نے آپ کو بیل دے دی. کیا اس بیل سے وہ باہر آئے؟ آنسر از نو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی چیزیں بہتر ہونے کی طرف بڑھتی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تک تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ 22 مئی بالکل آنے کے قریب ہے، اور آہستہ آہستہ ہم اس طرف ہی بڑھ رہے ہیں جہاں پر چیزیں جا کر ان کو بیٹرمنٹ کی طرف بڑھائیں گی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک 22 مئی نہیں آ جاتا تب تک ان کے اوپر لیگل معاملات کی ایک تلوار لٹکتی رہے گی. تو ابھی بھی 2 کیسز پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جسی طرح 22 مئی آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ 23 کو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جا کر ان کو آسانیاں شروع ہوں گی تب. اوکے. اور آپ کو یہ نظر بھی آئے گا کہ تھوڑی سی آسانیاں شروع ہو رہی ہے. اور پھر میں نے یہ کہا تھا، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ ایک سائڈ پہ ان کے 5th ہاؤس میں، ان کے ہاراسکوپ میں راہو ان ایکویریس پڑا ہوا ہے، اور جو 9th ہاؤس ہے ان کا ہے جیمنائی، جس میں جوپیٹر آئے گا. جب یہ اسپیکٹ بنتا ہے تو یہ لائرز مومنٹ کی وجہ سے ایسے لیگل میٹرز میں ان کو کہیں نہ کہیں لائر کے مومنٹ سے ایڈوانٹیج ہونا شروع ہو جائیں گے. اور چونکہ جوپیٹر مرکری میں ہوگا، مرکری کے گھر میں ہوگا، جیمنائی میں، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیمنائی کا لارڈ مرکری ڈیل ود دا نارتھ ایریا وچ از اگین انگلینڈ، یورپ. اس سیکٹر سے انہیں کہیں نہ کہیں سے ایڈوانٹیج ہونا شروع ہوگا. یا آپ یہ دیکھیں گے اس طرف سے دباؤ پڑنا شروع ہو جائے گا، اور کہیں نہ کہیں لا اینڈ جسٹس میں ان کو گریجولی، ایک دم سے نہیں، گریجول ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اور پھر ان کی زندگی میں جو اس وقت تک شدید ڈپریشن، پریشانیاں تھیں، اس میں سے کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ایسی خبر نظر آنی شروع ہوگی، ایک ایسی چیزیں نظر آنی شروع ہوں گی آپ کو، جہاں سے آپ کو یہ لگے گا کہ ہم اب عمران خان صاحب بہتری کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی کہ آگے 22 تاریخ کے بعد بہتری کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے، اور باہر بھی جا سکتے ہیں اور یہاں بھی رہ سکتے ہیں. کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ 2 جو ریڈنگ ہوتی ہے نا، یہاں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوتا. دونوں معاملات ہی، اگر ان کے لیگل میٹرز ہیں، لیگل میٹرز گریجولی سالو ہو جائیں گے، اور انہیں ٹریولنگ کرنی ہوگی ہی. یہ اچھا سر، دوسرا اگر بات کریں، باقی 2 جو کیسز ہیں، سائفر کیس اور جو ہے دوسرا نکاح والا، یا کیا کہہ سکتے، عدت کیس، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ان میں بھی آگے اسی طرح ہے؟ میں نے تو پہلے کہا کہ ان کو لیگل ایڈوانٹیجز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور گریجولی یہ کیس آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور اس میں بھی ٹائم لگے گا، بہت جلدی نہیں ہوں گے. اٹ ول ٹیک آلموسٹ 6 months مور. مگر آپ کو یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ سارے ایشوز، وہ ساری پرابلم جو بہت اوپر بہت شدت سے تلوار سمجھ کر لٹکی ہوئی تھیں، بڑے کیسز تھے، وہ گریجولی ان سے جان ان کی چھوٹ جائے گی. خان صاحب کو آج سپریم کورٹ میں ان کی پیشی تھی، تو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا تھا، پیش ہونا تھا.
تو اس کے اوپر جو سا ہے اینڈ ٹائم پہ پہلے تو یہ تھا کہ جی میڈیا پر وہ آئے گا پوری پہ وہ دکھائیں گے سب اس کی سماعت دکھائیں گے اس کی جو پروسیجر ہے سارا وہ دکھائیں گے، مگر پھر وہ صبح کو وہ کینسل ہو گیا. پھر خان صاحب نے جو سا ہے جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے وہ حاضر ہونا تھا، مگر وہاں پر بھی ویڈیو لنک میں پرابلم آ گیا، جس کی وجہ سے سماعت جو سا ہے نا غیر معینہ مدت کے لیے ابھی ملتوی ہو گئی ہے. اب کب ٹھیک ہوگا اور کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ 22 پہلے جون سے 22 مئی سے پہلے تو کوئی چانس نہیں ہے. جون میں جا کر چیزیں شیپ اپ ہونا شروع ہوں گی. میں نے پہلے بھی کہا کہ جون سے جا کر چیزیں شیپ اپ ہوں گی. ابھی ان ایکسپیکٹڈ ڈیلیز اور پرابلمز آپ کو نظر آئیں گی واضح طور پر. تو کہیں سے برف پگھلتی نظر آ رہی ہے خان صاحب کے لیے؟ ابھی تو نہیں، ابھی کوئی نہیں ہے. مگر آپ کو یہ جو کیسز ہیں جن کا جو دیکھیں نا، ہاں سب سے بڑا کیس تھا ان پر یہ جو جس میں ان کو آزادی ہوئی، یہ بیل 190 ملین پاؤنڈ. ہاں جی 190 ملین پاؤنڈ پر اگر ایک آدمی کو تھوڑی سی ریٹ ملتا تو اس کا مطلب ایک سٹیپ آگے گیا نا، تو بہتری کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میاں صاحب کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا. میاں صاحب اب صدارت سنبھال رہے ہیں نون لیگ کی. کیا وہ نون لیگ کو اس پوزیشن میں واپس لے آئیں گے جس میں پہلے تھی؟ دیکھیں میری ریڈنگ ہمیشہ لاجیکل ہوتی ہے بیس. ایک آدمی جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ گیا ہو، وہ ایک پارٹی کو کہاں سے کہاں کیا کرے گا، کیا اس کرے گا پھر اس کو. تو آئی تھنک جیسی پارٹی ہے ویسی رہے گی. بس اس کو کوئی ایسی پارٹی تو نہیں بنا دے گا جس میں کنگز پارٹی بن جائے. نہیں، کوئی ہوتا ہے نا کہ بندہ لوگوں کا دل جیتنے میں، ووٹ لینے میں، اور اس میں کچھ اہم کوئی کردار، دل جیتنے والا کوئی سین نہیں، کوئی ایسا سین نہیں. پیپلز پارٹی کا مطالبہ سامنے آیا کیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی تصویر والا نوٹ چھاپا جائے. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، ایسے والی بات نہیں ہے. نو کمنٹس ہونے. اب اس پر اب کیا میں کمنٹ کروں کہ مطالبہ پورا ہوگا ان کا؟ آئی ڈونٹ تھنک. کچھ ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب دیکھیں کنٹریبیوشن کی بات ہے نا، ڈاکٹر قدیر سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے کسی کا نہیں. ایٹمی پاور بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، لاسٹ میں اب بتا دیں ڈالر اور پاکستان کا فیوچر. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ڈالر گریجولی اب نیچے آئے گا، اور پاکستان کا فیوچر یہ جو سال ہے 2024 یہ ہر اعتبار سے گریجولی بیٹرمنٹ کا سال ہے، بہتری کا سال ہے. اور یہ ٹریڈ کا سال ہے. ٹریڈ ہوتی ہے کورسپونڈنس، اور گریجولی جسی طرح میز ختم ہوگا، جون شروع ہوگا، چیزیں آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. دنگے فساد ختم، اب کچھ نہیں ہے، جون سکون ہے. ہاں مئی جو الٹیمیٹ ورسٹ ہونا تھا وہ مئی میں ہو گیا، اور ابھی مئی بھی جاری ہے. تھوڑے سے دن اور ہیں، ایسی اور بھی خبریں آپ کو سننے کو نظر آ سکتی ہیں جس میں کوئی بلاسٹس ہوں، ان ایکسپیکٹڈ قسم کے کوئی ڈیسیشنز آئیں، کوئی ایک اور کیاس کریٹ ہو بھی ہے تھوڑے سے. اللہ خیال رکھے جی ہر جگہ پہ. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.